شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ 3 باتیں انسان کے لیے۔ آپ نے اپنی لائف کے اندر اس چیز کو انالیسس کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے کہ آپ بھی تو ان 3 باتوں کے اندر مبتلا نہیں ہیں۔ ویسے میرا ذاتی تجزیہ ہے، میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ ان باتوں کے اندر تک کوئی شاذ و ناظر شخص ہے آج کل جو ان باتوں کے اندر ملوث نہیں ہے یا مبتلا نہیں ہے۔ اب یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اپنے بندے کے لیے، لیکن بندے ان باتوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، ان باتوں کے اندر مبتلا ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے۔ پہلی بات، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک پسند نہیں کرتا تمہاری بلا وجہ کی گپ شپ کو، بلا وجہ کے گفتگو کو۔ آپ دیکھیں کسی بھی محفل کے اندر اگر کوئی شخص بلا وجہ بولتا ہے اسے پسند نہیں کیا جاتا، اور اگر آپ ضرورت کے تحت بولتے ہیں کہیں بھی کسی بھی محفل کے اندر تو آپ کی عزت بڑھتی ہے، لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اور جو بندہ فضول بولتا ہے اس کی کہیں بھی کوئی بھی عزت نہیں کرتا، کوئی بڑا عزت نہیں کرتا، کوئی چھوٹا عزت نہیں کرتا۔ ہم نے اپنی لائف کے اندر یہ اپنائی ہوئی ہے روش کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم بڑے باتونی بننے کی کوشش کرتے ہیں، باتوں میں جیتنے کی کوشش میں ہم بہت زیادہ فضول بولتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عزت کم ہوتی ہے۔ دیکھیں جو بھی چیز، کوئی بھی کام جو اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے اس سے انسان کی عزت کم ہوتی ہے معاشرے کے اندر۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی چور نے عزت پائی ہو، کسی امانت میں خیانت کرنے والے نے عزت پائی ہو، کسی جھوٹ بولنے والے میں عزت پائی؟ عزت صرف ان کاموں میں ہے جن کا اللہ پاک حکم دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ پاک پسند نہیں کرتا کہ آپ بلا وجہ بولیں۔ آج سے آپ اپنی ایک روٹین بنا لیں کہ صرف ضرورت کے تحت بولنا کرنا ہے۔ دوسری بات، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضول خرچی، یعنی کہ فضول میں خرچ کرنا۔ آج فضول خرچی ویسی کافی بڑھ چکی ہے۔ کسی برانڈ نے کوئی بھی نئی چیز لانچ کر دی ہے، چاہے گھر میں 20 کپڑے پڑے ہوئے ہیں، 50 جوڑے پڑے ہوئے ہیں، 100 پڑے ہوئے ہیں، وہ ایک ایڈ آتا ہے ٹی وی کے اوپر، سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، انسان کے لیے ویسے بھی مضر صحت ہے آج کل، اس لیے بہت سی برکتیں چھینی ہوئی ہیں گھروں کے اندر کوکنگ کے حوالے سے۔ آپ کے گھر میں بہت اچھا کھانا بنا ہوا ہے، آپ نے برگر شوارمے کا ایک ایڈ دیکھ لیا ہے، وہ گھر کا جو سالن ہے وہ ادھر ہی پڑا پڑا خراب ہو جاتا ہے، یا تو آپ اسے یوز کریں، وہ خراب ہو جاتا ہے اور باہر سے برگر پیزے شوارمے آ جاتے ہیں، وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو گھر میں بنا ہوتا ہے، خواتین نے بنایا ہوتا ہے، آپ کی بیوی، بہن، بیٹی، ماں نے جو ایک آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے وہ ادھر پڑا رہتا ہے، اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے فضول خرچی کا کہ وہ گھر والا کھانا خراب ہو جاتا ہے، پھر آپ اسے باہر پھینکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی جو رضا ہے اس کے خلاف ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کم سے کم، دیکھیں ضرورت کے تحت اچھے کپڑے لازمی پہنیں لیکن جتنوں کی آپ کو ضرورت ہے، اچھا کھانا ضرور کھائیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ باقی چیزیں اللہ پاک نے کہا ہے کہ دیکھیں ہر انسان کے رزق برابر تو نہیں ہے، تو جن کے پاس کم رزق ہے یا وہ مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے، آپ ان کے ساتھ تقسیم کریں، اللہ پاک آپ کے رزق کے اندر جو ہے وہ برکت ڈالے گا۔ اللہ پاک فضول خرچی کو بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ بلا وجہ اور فضول باتوں کے اندر، اگر کاموں کے اندر اپنا سرمایہ، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا، اس بات کو بھی اللہ پاک پسند نہیں کرتا۔ آخر میں جو بات ہے نا، ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر بہت عام ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر بہت زیادہ ہم بدنام بھی ہو چکے ہیں، وہ ہے لوگوں سے بہت مانگنا۔ ایک اور جگہ پہ ہے کہ جو لوگوں سے مانگتا ہے وہ کبھی غنی نہیں ہوتا، وہ مالدار نہیں ہوتا۔ آپ نے اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے اور اللہ سے ہی مانگنا ہے، جو بھی مانگنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے روایات، احادیث کہ اللہ سے مانگو، چاہے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، چاہے ایک نمک ہے گھر کے اندر وہ بھی اللہ سے مانگو، اس کی ضرورت ہے تو۔
ہم لوگوں نے ایک روش، ہم آپ دیکھیں کہ میکس اب پاکستان کے اندر مانگنا جو ہے نا لوگوں سے، یہ ایک باقاعدہ پروفیشن، پیشہ بن چکا ہے۔ یہ اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ لوگ اب اس پہ شرمسار نہیں ہوتے، انہیں شرمندگی نہیں ہوتی لوگوں سے مانگتے ہوئے، بڑے فخر سے مانگتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ساری برکتیں اٹھ گئی ہوئی ہیں رزق کے اندر سے، وقت کے اندر سے۔ اپنی لائف میں اپنی تمام ضرورتوں کا جو مرکز ہے وہ اللہ پاک کی ذات کو رکھیں، اللہ پاک سے مانگیں، محنت کریں، کسی بھی حال میں کریں۔ آپ یورپ میں دیکھیں کہ بڑے بڑے مزدور لوگ ہیں، انہوں نے محنت کی تعلیمی میدان میں، سائنسی میدانوں کے اندر، وہ بڑے آگے نکلے ہیں۔ یہاں بھی ایک ایسی تربیت کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس چیز کے اوپر قائل کیا جائے، ایک تو وہ محنت کریں، اور جو سب سے ضروری ہے اپنی تمام امیدوں کا جو مرکز ہے وہ اللہ پاک کی ذات کو رکھیں، وہ کسی انسان سے نہ مانگے۔ آپ نے دیکھا ہے اپنی لائف کے اندر، آپ کو تجربات بھی ہوں گے، انسان اس سٹیج سے لازمی گزرتا ہے کہ جب انسان کا انسان کے ساتھ کوئی ضرورت بنتی ہے، نہ جڑتی ہے، تو اس انسان کو بڑی شرمساری محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے خاندانی لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں، اور پھر یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آیا تھا۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی کہیں بھی اللہ پاک انسان کا ایک ایسا دوست ہے جو صرف انسان کا فائدہ، صرف انسان کا فائدہ۔ دیکھیں، اللہ پاک کے ساتھ دوستی کریں، اپنی زندگی کو بہتر اور آسان کریں۔